الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پوری دنیا کے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ہماری طرف سے رمضان مبارک رمضان مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم تھوڑی مختلف چھوٹی سی ویڈیوز آپ کو خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. جو بھی رمضان میں صحیح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں، انشاءاللہ وہ بیان ہوتا رہے گا مختلف طریقے سے، مختلف انداز میں. اور اس میں مقصد صرف یہی ہے کہ اصلاح کریں ہم اپنی، اور ہم سب مل کر دعائیں کریں. خاص طور پہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ یہ مہینہ جو ہے افطار کے دوران، جو افطار ہوتی ہے اس میں دعا قبول ہونے کا خاص وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ خاص طور پر جو افطار کے وقت دعائیں کرے گا وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. تو سب سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ہم میں تھے اور اب ہم میں نہیں ہیں، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعائیں کی جائیں، ان کی مغفرت کی، ان کے درجات بلند ہونے کی. تو انشاءاللہ تعالی ابھی میں اس کو شروع کر رہا ہوں. باقاعدہ جو ہے یہ پروگرام چلتے رہیں گے پورے رمضان کے مہینے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تقوی حاصل ہو جائے ہمیں. جو روزہ رکھنے کا مقصد بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185، 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد بیان کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے بھی رمضان میں روزے رکھے اور قیام اللیل کیا، یعنی تراویح ادا کی اور تہجد ادا کی، یعنی تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، جس نے ادا کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک تمام پورے سال کے تمام گناہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے اور قیام اللیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ مقصد تھا روزہ رکھنے کا. مقصد کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا آیت سے، کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ سے مراد یعنی کہ ہم گناہوں سے بالکل دور ہو جائیں، اور جو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے ہم معافی مانگیں اللہ سے، اور استغفار کریں اور توبہ کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں. آگے اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن، یعنی پورے مہینہ، ایک مہینہ رمضان کا 30 دن جو ہوتے ہیں، 30 یا 29 دن، یہ رمضان کے پورے ہمیں روزے رکھنے، قیام اللیل کرنا ہے. آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، بیمار ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے. تو کوئی بات ہے ایسی، اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا ہے، اپنی رحمت خاص سے بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لینا. لیکن اگر ایک آدمی صحت مند ہو اور وہ بہانہ کرے کہ بھئی مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، کچھ ایسی بات نہیں ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں روزہ رکھا جائے. لیکن اگر کوئی شخص بہت ہی مجبور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، خاص رحمت خاص ہے اس کے ساتھ. پھر آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادار کو کھانا کھلانے کی. یعنی کہ اگر بالفرض کوئی شخص واقعی بہت مجبور ہے، اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کو ہر حال میں دن میں کئی دفعہ دوا کھانی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ پانی اس کو لازمی پینا ہے، نہیں پیے گا تو اس کو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بیماری اس کی بڑھ جائے گی اور اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ دے دے.
فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر آدمی کوشش کرے کہ وہ ہر حال میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا فضل ہوگا اور اس کی رحمت ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بیماری میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ بیماری بھی اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت سے دور کر دیں گے. یہ آپ آزما کے دیکھیں، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں، خاص طور پہ شوگر ہے، بی پی ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. بلڈ پریشر صحیح ہونے لگتا ہے. شوگر جو ہے وہ تو ہے ہی، روزہ تو خاص طور پہ شوگر کو فائدہ دیتا ہے. جب ایک شخص شوگر کا مریض ہوتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی ویسے ہی خوراک کم ہو جاتی ہے، اور خوراک کم ہونے سے اس کی شوگر جو بڑھتی ہے وہ بڑھنا نہیں بڑھتی بلکہ وہ ختم ہو جاتی ہے. کافی حد تک فرق پڑتا ہے اس کی صحت پر. اور الحمدللہ اللہ کی رحمت اور خاص طور پہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتے ہیں بیماری سے کافی حد تک نجات مل جاتی ہے. آگے ایک اہم بات ہے، اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. آگے بڑی اہم آیت آ رہی ہے اسی کے اندر، اسی سے ریلیٹڈ ہے رمضان کے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ اہم ترین ایک خاص بات کیا ہے اس مہینے میں، رمضان میں. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن بھی نازل کیا گیا ہے. قرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں قرآن میں، اور یہ حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے. فرقان، فرقان اس کا ایک نام بھی اور صورت بھی ہے. فرقان، سورہ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور گناہ میں تمیز پیدا ہو جائے انسان کو. جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے نیکی اور بدی کی تمیز ہو جاتی ہے کہ کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے. تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اس سے، اور حق اور باطل کو وہ جدا کر دیتا ہے. آگے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پس جو پائے تم میں سے اس مہینے میں، اسے چاہیے کہ روزے رکھے. پھر دوبارہ یہ بات کہی گئی کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ روزہ نہ رکھا جائے اور کوئی بہانہ کر دیا جائے. نہیں، بلکہ روزہ رکھنا بہترین ہے اور بڑا زبردست اس کا فائدہ ہے. روحانی طور پر بھی تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جسمانی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، جب آپ رمضان میں روزے رکھنے کی عہد کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص طور پر، اور پھر بیماریوں سے بھی کافی حد تک چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے. آگے پھر فرما دیا فمن کان مریضا او علی سفر، اور اگر تو تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے. دوبارہ یہ بات دہرا دی گئی، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عَلَىٰ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی ہدایت، اور ہدایت جو ہوتی ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حقوق العباد ہونے چاہیے، حقوق اللہ کی کوئی بات نہیں ہے خاص. حالانکہ یہ غلط بات ہے. صحیح بات کیا ہے کہ دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، تو اس میں آدمی جب دو آنکھیں کھول کے بعد دیکھتا ہے کسی چیز کو تو وہ صحیح صاف نظر آتی ہے. اس طریقے سے دو ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں، دو کان بنائے ہیں، دو ٹانگیں بنائی ہیں. یہ سب اللہ نے جوڑی جوڑی بنائی ہے، کیونکہ اللہ خود جفت ہے، اکیلا ہے، تنہا، اور باقی اس نے سب کے جوڑے بنائے. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اگر ایک ہاتھ میں ہمارے حقوق اللہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں حقوق العباد، دونوں کو لے کر چلنا ہے. یعنی اللہ کا حق بھی ہر حال میں ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کا حق ہے یہ کہ اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے، نمازیں ادا کی جائیں، اور اللہ کے احکامات میں جو بھی چیزیں ہیں روزے رکھنے چاہیے. اس طریقے سے اگر استطاعت ہے، صاحب استطاعت کوئی صاحب ہیں تو وہ عمرہ کریں، حج کریں. اور خاص طور پہ رمضان میں تو یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. تو خاص طور پہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جن کو مال دولت دیا، اللہ کا فضل ہے جن پر، انہیں چاہیے وہ روزے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ حج بھی کریں، عمرے بھی کریں. کیونکہ ابھی یہ مت سوچیں کہ بھئی ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا جب سب کام سے فارغ ہو جائیں گے، بعد میں پتہ نہیں بعد میں وقت ملے نہیں ملے، کسی کو نہیں معلوم. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ میری زندگی کتنی ہے.
میری زندگی کا دن آخری دن کون سا ہے کسی کو نہیں معلوم. کوئی آدمی یہ بیان نہیں کر سکتا کہ بھئی میری زندگی جو ہے وہ آخری دن فلانا ہے، کسی کو نہیں پتا. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جب جو موقع ہمیں مل رہا ہے، جو ٹائم مل رہا ہے، اس میں ہم اللہ کا حق بھی ادا کریں کوشش کر کے، اور لوگوں کے خاص طور پہ اخلاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس لیے کیا گیا تھا؟ مقصد مبعوث رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ انک لعلی خلق عظیم. خاص طور پہ عظیم اخلاق، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ. تو یہ ہمارے اندر آنا چاہیے. ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. اور رمضان جو ہے جس طرح سے گزارنے کا حق ہے وہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. اور خاص طور پہ ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو. جب یہ مہینہ آ جائے تو ہم یہ اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ ہمیں اب کسی کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کے دل میں کوئی برائی نہ آئے اور کوئی بغض نہ آئے، اور ہم سب کو معاف کریں. اور دنیا سے لوگوں سے یہ درخواست کریں کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دینا بھائی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میرے بھائی مجھے معاف کر دینا. یہ پہلے سے جو ہے معافی مانگ لیں لوگوں سے، اور نیک دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، دل کو پاک صاف کر کے اللہ کے حضور جو ہے جو حق ہے عبادت کرنے کا، روزے رکھنے کا، قیام اللیل کا، تو ہم کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور ہمیں ہر طرح سے جو عبادت کا حق ہے وہ حاصل ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا. فی الحال جو میں چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو ابھی اور بھی بناتے رہیں گے ہم، اس میں دعائیں بھی آئیں گی، اور خاص طور پہ سحری. اب سحری ہے، جیسے سحری شروع ہوگی، پہلی سحری ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو رمضان ہوگا وہ 24 مارچ کو ہوگا، بروز جمعہ. انشاءاللہ بروز جمعہ 24 مارچ بروز جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ. تو رمضان جب شروع ہو جائیں گے تو اس کے لیے کہ خاص طور پہ سحری کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت. یہ دعا جو ہے جب سحری میں اٹھیں تو یہ دعا پڑھتے رہیں، اس سے بہت سے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے ایک خاص طور پہ وہ دعا افطار کی دعا جو ہے وہ یاد رکھیے گا. روزہ افطار کرتے وقت یہ پڑھیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں یہ دعا ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا. تو اس کے بعد آگے بڑی اہم ایک دعا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کون سی دعا ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سنی. لیکن آپ غور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی اہم ترین دعا ہے. خاص طور پہ جب ہم افطار کر لیتے ہیں، جیسے ہی ہم افطار کرتے ہیں، کھجور سے روزہ کھولتے ہیں اور ہم شربت یا پانی جو بھی پیتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد یہ دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے. کوشش کریں کہ یہ دعا لکھ لیں یا اس کو ویڈیو میں بار بار دیکھ لیں، اچھی طریقے سے لکھ کے رکھ لیں. تو یہ دعا جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اس دعا کی بڑی پیاری اس کا جو ہے ترجمہ ہے، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ روزے کا ثواب ثابت ہو چکا. تو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی دعائیں انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی. فی الحال جو ہے تھوڑی سی ایک یہ جو ہے مقصد تھا کہ بھئی رمضان کی مبارکباد دی جائے اور رمضان کے حوالے سے قرآن کی آیتیں بیان کی جائیں، اور احادیث بھی انشاءاللہ احادیث صحیحہ سے بھی اور بھی چھوٹے چھوٹے کلپ آتے رہیں گے، ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعائیں کیجیے گا خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارادہ ہمت دے، طاقت دے اور صحت دے، اور ہمیں روزے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.